الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر درود و سلام کے 4 صیغے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ہمارے نبی، آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کا ہمارا موضوع دین اور مذہب اور اس کی ضرورت ہے۔ یوں تو دنیا میں بے شمار دین پائے جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو حق ہونے، سچ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اپنے حق اور سچ ہونے پر دلائل بھی قائم کرتا ہے۔ لیکن پیارا اور محترم اسلام بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی دین ہیں وہ سب باطل ہیں، سب غلط راہ پر چلنے والے ہیں۔ صرف اور صرف ایک مذہب، ایک دین دنیا میں ایسا ہے جو سچ ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک تک پہنچانے والا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ ہم اپنے اسلام کے سچ ہونے، حق ہونے پر بھی دلائل دیتے ہیں۔ جو مشرک، کفار، دیگر مذاہب اور دیگر ادیان والے ہیں وہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی دلیل کہاں تک صحیح ہے، ہماری دلیل کہاں تک صحیح ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دین اور مذہب کا معنی کیا ہے یہ سنیں گے، اور پھر ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین دین اور مذہب پر کیسے کاربند تھے، اور آج ہماری کیا حالت ہے۔ ہم بھی دین والے ہیں، ہم بھی مذہب والے ہیں، ہمارے بزرگان دین بھی دین والے تھے، مذہب والے تھے۔ ان کا طور طریقہ کیسا تھا اور آج ہمارا طور طریقہ دین کے لحاظ سے کیسا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ تو جیسے کہ آپ وائٹ بورڈ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، دین مارکر ختم ہو چکا تھا، ورنہ ابھی اور معنی لکھنے تھے اور مذہب کے بھی معنی لکھنے تھے۔ تو لغت میں یعنی عربی ڈکشنری میں دین کے 19 معنی لکھے ہیں۔ دین کے 19 معنی کہ دین کہتے کس کو ہیں، ان میں سے میں نے 9 معنی یہاں پر لکھے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ایسا طریقہ جو خدا کی عبادت کرنے کی جانب لے جانے والا ہو۔ تو دین اس طریقے کو بولتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانب لے جانے والا ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہے دین، یہ ملت کو بولتے ہیں،
تیسرے نمبر پہ ہے دین کا معنی شریعت بھی ہوتا ہے اور شریعت کا معنی بھی راستہ ہے۔ نمبر 4 دین کا معنی ہوتا ہے عادت، جو دیندار ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی عادت ضرور پائی جائے گی۔ نمبر 5 دین کا 5واں معنی ہے حالت۔ نمبر 6 دین کا معنی ہے فیصلہ۔ نمبر 7 دین کا معنی ہے حساب۔ نمبر 8 دین کا معنی ہے بدلہ۔ نمبر 9 دین ان 3 چیزوں کے مجموعہ کو بولتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں مارکر کے ختم ہونے کی وجہ سے نہ لکھ پایا، لیکن میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نمبر 1 دین بولتے ہیں دل کے اعتقاد، نمبر 2 زبان سے اقرار، اور نمبر 3 اعضاء سے عمل کرنے کو، کہ دل سے اقرار بھی ہو، دل سے اعتقاد بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور اعضائے جوارح یعنی ہاتھ پاؤں بدن سے اس کا اظہار بھی ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو بندے کے اندر دین آ جاتا ہے۔ اب پیارا اور محترم اسلامی بھائیو دیکھیے، ہمارا دین دین اسلام ہے۔ یہ جو معنی ڈکشنری میں بیان کیے گئے ہیں تو کیا یہ معنی ہمارے دین میں پائے جاتے ہیں؟ یا جو بھی اپنے دین کا دعویٰ کرتا ہے میں فلاں دین کا ماننے والا ہوں، میں فلاں دین کا پیروکار ہوں، میں فلاں دین کو فالو کرتا ہوں، تو وہ بھی دیکھ لے اپنے دین میں کہ دین کے تو معنی یہ ہیں، کیا یہ معنی اس کے دین میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ جیسے مثال کے طور پر پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ اگر کسی کو پیاس لگی ہو اس کو پانی دیا جائے لیکن وہ پانی ایسا ہو جو پیاس نہیں بجھاتا تو کوئی پینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، بلکہ ہم پئیں گے اس پانی کو جس سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ تو دین کو دیکھیے، ماننا، دین کا اقرار کرنا، کسی نہ کسی دین پر چلنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اب کون سا دین انسان کے لیے بہتر ہے، کارآمد ہے، کام آنے والا ہے، اس کو ترقی کے زینے کی جانب لے جانے والا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ان معنی سے پتہ چلے گا۔ اگر دین کے یہ معنی جس شخص کے دین میں پائے جائیں، سمجھ لو وہ دین حق ہے۔ آپ دیکھیں خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ، دین اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ دیگر دین کو دیکھ لیجئے، ایک خدا نہیں بلکہ کئی معبودوں کی عبادتیں کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہے ملت۔ ملت کا معنی بھی مذہب۔ تیسرے نمبر پہ ہے شریعت۔ شریعت اس کو بولتے ہیں جس دین میں مکمل ضابطۂ حیات دیا گیا ہو۔ اور آپ دنیا کے دیگر مذاہب اور دینوں کو دیکھ لیں، بچہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا کوئی علم بیان نہیں کیا گیا، لیکن ہمارا دین اسلام بچہ یوں ہی پیدا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر قبر تک پہنچنے، قبر کے گڑھے میں پہنچنے تک جتنے بھی معاملات بندے کی زندگی میں درپیش ہوتے ہیں ان سب کے مسائل بیان کرتا ہے۔ کوئی شخص کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ آئے اور دین اسلام سے کہے، اے دین اسلام، میں فلاں ڈپارٹمنٹ کا کام کرنے والا ہوں، میں فلاں شعبے سے تعلق رکھنے والا ہوں، میرے متعلق تیرا کیا ارشاد ہے؟ دین اسلام کہے گا ہاں، تیرے لیے بھی میرے پاس علم موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، ہدایت موجود ہے۔ اور آپ دیگر ادیان میں دیکھ لیں، دیگر مذاہب میں دیکھ لیں، اور ان کے پاس اگر کوئی ڈاکٹر چلا جاتا ہے تو اس کے متعلق وہ دین خاموش ہو جاتا ہے۔
انجینئر پہنچ جائے اس کے متعلق دین خاموش ہو جاتا ہے، یا اور کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا چلا جائے دین خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن دین اسلام چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر بڑھاپے تک، چاہے غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، یا کسی بھی ذہن اور نظریے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کو ایک مکمل ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ دے رہا ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس پر میں نے پچھلے سال گفتگو کی تھی کہ ہمارا دین کس لیے آیا، دین اسلام کس لیے آیا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے لیے آیا۔ پھر اس دین میں کیا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ بنیادی طور پر 3 علوم ہمارے دین اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اعتقاد کا کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، دوسرا عمل کا کہ ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ اب اعمال میں سے تمام چیزیں داخل ہیں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے اخروی کام ہو، تمام معاملات داخل ہیں۔ اچھا، اس عمل میں کئی چیزیں آتی ہیں، ایک تو عبادات، دوسرے معاملات۔ ہمارا دین اسلام عبادات کا بھی ہمیں درس دیتا ہے، معاملات کا بھی درس دیتا ہے۔ اس دور میں ایک کتاب لکھی گئی بہار شریعت، یہ موٹی موٹی اس کی 3 جلدیں ہیں۔ اس 3 جلدوں میں عقائد کا بھی بیان ہے، عبادات کا بھی بیان ہے، معاملات کا بھی بیان ہے، اور تیسرا علم یہ علم بالقلب ہے، یعنی دل سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا بھی ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں رہنمائی کر رہا ہے۔ کوئی مذہب کو آپ دیکھ لیں، وہ ظاہری کو تو سنوار دے گا، بندے کے ظاہر کو تو سنوار دے گا، لیکن باطن کو سنوارنے کے پاس اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا دین اسلام ہمارے باطن یعنی اندر کو بھی صاف کرتا ہے، اور اندر والا جو علم ہے اس کو بولتے ہیں علم تصوف۔ اور یہ علم تصوف یہ چھوٹا موٹا علم نہیں ہے، اس پہ ہزاروں کتاب صوفیاء کرام بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے تصنیف فرمائی ہیں، پھر بھی اس میں گفتگو ختم نہیں ہوتی۔ تو شریعت مانے مکمل ضابطۂ حیات، عادت 4 نمبر پہ ہے عادت۔ ہمارے دین اسلام ہمیں اچھی عادت کا درس دیتا ہے، ہمیں اچھی عادت اپنانے کا درس دیتا ہے۔ اب یہ عادت بھی مختلف ہوتی ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے کیا عادت ہونی چاہیے، رہنے سہنے کے متعلق کیا عادت ہونی چاہیے، کسی سے دوستی کرنے کے متعلق کیسی عادتیں ہونی چاہیے، بچوں کی عادتیں کیسی ہوں، اگر وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے تو جوان ہونے کے بعد اس کی عادتیں کیسی ہوں، بڑھاپے کی دہلیز پر آ گیا ہے تو اس کی عادت کیسی ہوں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہر ایک کی عادت کی تعینات کر کے سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ بچوں کی یہ عادتیں ہوں، جوانوں کی یہ عادتیں ہوں، بوڑھوں کی یہ عادتیں ہوں، عورتوں کی یہ عادتیں ہوں، مردوں کی یہ عادتیں ہوں۔ ہر طبقے اور ہر لیبل اور ہر درجے کے آدمی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر درجے کے مرد اور ہر درجے کی عورت کی رہنمائی اور اس کی عادت ہمارا دین اسلام بتاتا ہے۔ نمبر 5 حالت۔ ہمارا دین اسلام حالت بھی درست کرتا ہے لوگوں کی۔ دیگر مذاہب میں دیکھ لیں، وہ ماننے والے تو ہیں لیکن ان کی حالت ایسی ہے کہ دیکھنے سے تعفن پیدا ہوتا ہے، دیکھنے ہی سے بندہ یہ سوچتا ہے کہ کب یہاں سے نکلوں۔ اور دین اسلام کی تصویر آپ دیکھیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ آج کے مسلمانوں کو نہ دیکھیں، دین اسلام کی تعلیم کو دیکھیں۔ دین اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے،
دین اسلام ہمارے ظاہر اور باطن کو کیسے پاک کرنا ہے اس کا درس دیتا ہے، اور دین پر چلنے والا حقیقی دیندار، دین اسلام کا پیروکار کو جب آپ سامنے لائیں تو غیر مسلم بھی ہوگا تو وہ بھی چاہے گا کہ یار میں اس کی صحبت میں بیٹھوں۔ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ دیندار جب ہندوستان میں آئے تو کتنے لاکھ کفار مسلمان ہوئے، 90 لاکھ کی تعداد تو بیان کی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کہ کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ اسلام نے ان کو ایسی حالت دی تھی کہ جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا۔ آج اگر ہم بھی دین اسلام کے قوانین کو، اس کے اصولوں کو اگر اپنے اوپر نافذ کر لیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری شکل، ہمارا چہرہ، ہماری عادت، ہمارے اطوار، ہماری گفتار کو سن کر غیر مسلم اسلام لے آئے۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا پیارے اسلامی بھائیو؟ دین کی حالت، جو دین ہمیں اپنی حالت دے رہا تھا، وہ حالت کو ہم نے چھوڑ کر مائی لائف مائی اسٹائل کا نعرہ لگا کر یہ ہم نے اپنی حالت بنا لی۔ اچھا، نمبر 6 پہ ہے فیصلہ۔ آپ کسی مذہب میں دیکھ لیں، اگر امیر آدمی چوری کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہے، غریب چوری کرتا ہے تو اس کے متعلق سارے فیصلے ہیں۔ لیکن دین اسلام دیکھیے، غریب ہو، امیر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، سب کے لیے یکسر شریعت اور قانون ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ملک کا بادشاہ آیا مدینہ منورہ اور عرض کیا، حضور میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو خوشی کی بات ہے، لے آؤ اسلام۔ وہ اسلام لے آیا۔ جب وہ آیا تھا تو وہ حج کا موسم قریب تھا۔ اس نے سوچا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ حج بھی ہے، لاؤ حج بھی ادا کر لوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا تو طواف جب کرتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں۔ احرام میں کیا ہوتا ہے، ایک چادر لنگی کی طرح نیچے باندھتے ہیں کمر پر، دوسری چادر اوڑھتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہ احرام باندھا۔ تو وہاں تو حج کا موسم تھا، امیر غریب سارے اکٹھے ہوتے ہیں، دیہات اور شہر کے رہنے والے سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ طواف کر رہا تھا کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی کا پاؤں اس کے نیچے باندھنے والے احرام یعنی تہبند پہ پڑا اور اس کی تہبند کھل گئی۔ کیا تھا؟ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اب اس کا سطر کھل گیا، بے عزتی ہو گئی، غصہ آ گیا۔ غصے میں آنے کے بعد اس اعرابی کو ایک مکہ مارا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی، ناک ٹوٹ گئی۔ وہ اعرابی دوڑتا دوڑتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور مجھے انصاف چاہیے، میرا فیصلہ کیجئے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی لونگی پر پیر نہیں رکھا تھا، بھیڑ تھی، طواف میں پاؤں رکھ گیا بے خیالی سے، جس سے اس کا ستر کھل گیا اور اس نے اس کے بدلے میری ناک توڑ دی، مجھے انصاف چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو بلایا جو ابھی ابھی اسلام لایا تھا اور سامنے کھڑا کیا، اس کے ساتھ جو جس کی ناک توڑی تھی یعنی ایک اعرابی دیہاتی کے ساتھ، اس بادشاہ کو بڑا ناگوار گزرا کہ کہاں ایک عام سا معمولی سا شخص، کہاں میں بادشاہ۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے دو آپشن ہیں، یا تو یہ اعرابی سے تم معافی مانگو اور یہ معاف کر دے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس طرح تو نے اس کی ناک توڑی ہے اسی طرح تیری ناک یہ دیہاتی توڑے گا۔ یہ فیصلہ دیکھیے، آپ کسی دین میں دیکھیے، اگر امیر آدمی ہے تو رو رعایت کر دی جاتی ہے، ارے کوئی بات نہیں، ہو گیا چلو، اور غریب آدمی کر لے تو اس کی
ٹانگ توڑ دی جاتی ہے۔ لیکن اسلام دیکھیے کتنا برابری اور مساوات کا درس دے رہا ہے کہ ایک طرف بادشاہ، دوسری طرف دیہاتی، ایک عرابی، لیکن فاروق اعظم نے حکم کیا صادر فرمایا؟ یا تو معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے تو معاملہ رفع دفع، اور اگر معافی نہیں مانگنا یا معافی تو مانگ رہے ہو لیکن وہ معاف نہیں کر رہا تو پھر جس طرح تم نے اس کی ناک توڑی ہے وہ بھی تمہاری ناک توڑے گا۔ اس کو بولتے ہیں قصاص۔ اس بادشاہ نے اپنی توہین جانی کہ یہ کیسا دین ہے کہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دی جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو مہلت مل گئی۔ جب رات ہوئی تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں اگر ہم اور آپ ہوتے نا تو ہم بھی کہتے ہیں نیا نیا مسلمان ہوا ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے، کچھ تو رعایت کر دیجئے۔ لیکن دین اسلام میں رعایت نہیں ہے۔ دین اسلام، دین میں کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے۔ فیصلہ چاہے غریب کے لیے ہو، امیر کے لیے ہو، چھوٹے کے لیے ہو، بڑے کے لیے ہو، مرد کے لیے ہو، عورت کے لیے ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کے لیے ہو، ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اسلام میں ایک فیصلہ ہے۔ آپ یہودیوں کی تاریخ دیکھ لیں، عیسائیوں کی تاریخ دیکھ لیں، اگر کوئی امیر آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا نہ دیتے تھے، غریب آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ امیر آدمی زنا کر لے تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی، غریب آدمی زنا کر لے تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ یہی ہمارے ملک کے دیگر ادیان کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن پیارے اسلام بھائیو، دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ سب کے لیے ایک فیصلہ۔ اچھا آگے معنی ہے 7 نمبر پہ حساب، کہ دین وہ ہے جس میں حساب و کتاب کا معمول ہو، اور ہمارا دین اسلام ایسا دین ہے کہ اس میں حساب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اللہ کے حقوق پر بھی حساب ہے، بندوں کے حقوق پر بھی حساب ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ شام کے وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حساب لیا کرتے تھے اور اپنے پاؤں پر درہ یعنی کوڑا مار کے فرماتے ہیں عمر بتا آج تو نے کیا 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 ہے۔ اور ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ جس نے اپنا حساب اس دنیا میں لے لیا وہ قبر اور آخرت کے حساب سے بچ جائے گا، اور جس نے اپنا حساب اس دنیا میں نہ لیا تو وہ قبر اور آخرت کے حساب میں پھنس کے رہ جائے گا۔ ہم اپنے کاروبار کا حساب تو کرتے ہیں، کتنا منافع ہوا، کتنا گھاٹا ہوا، لیکن پیارے اسلام بھائیو اپنے اعمال کا کبھی محاسبہ کیا؟ کبھی اپنے اعمال کا حساب لیا کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی؟ اگر نہیں کیا تو یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، قبر میں سوالات ہوں گے، ہمیں جوابات دینے ہیں، ہمارا حساب ہوگا، اور آخرت میں تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمارا دین اسلام ہمیں حساب کا درس دیتا ہے۔ نمبر 8 بدلہ۔ اگر کسی نے برائی کیا ہے اس کا بدلہ برائی یعنی جہنم، اور جس نے نیکی کیا ہے اس کا بدلہ اچھا یعنی جنت۔ آپ دیکھ لیں یہ تصور دیگر مذہب میں بھی ہے کہ اچھائی کرو گے تو اللہ بھگوان سورگ دے گا، برائی کرو گے تو نرک میں پھینکے جاؤ گے۔ لیکن اس کے آگے اور دیکھ لیجئے، کوئی زندگی بھر گناہ کرتا ہو اور ان کے پیشواؤں کو کچھ دے دیجئے تو وہ اس کو ڈائریکٹ سورگ میں پہنچا دیتے ہیں۔ نرک کا تصور کہاں گیا؟ پھر کہتے ہیں کہ صاحب اچھے اعمال کرو کیونکہ اگلے جنم میں پیدا ہوگے تو انسان پیدا ہوگے، پاپ کرو گے تو جانور بنائے جاؤ گے۔ دین اسلام اس تصور کو ختم کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں آوا گون، اور آوا گون کا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف ایک مرتبہ پیدا کرتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں پیدا فرمائے گا، یعنی دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ قرآن پاک میں ہے جب بندے
کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ عذاب دیکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، سورہ منافقون کے اندر ہے کہ اے مولا مجھے اب دنیا میں بھیج دے، اب میں نیکی کی دعوت دیا کروں گا، نیک کام کیا کروں گا، نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، بس تیری ہی عبادت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا۔ تو قرآن ہمارا بتا رہا ہے ایک مرتبہ مرنے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا، نہ وہ جانور کی صورت میں، نہ انسان کی صورت میں، نہ روح کی صورت میں۔ آج کل ایک یہ بھی وبا ہے، بلکہ پرانی وبا ہے، کہ جنات آ جاتے ہیں کسی کے جسم میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص ہوں، فلاں شخص ہوں، اور ہم بھی عقیدہ جما لیتے ہیں ہاں یار یہ وہی ہے، اور وہ پوری ہسٹری بتا رہا ہوتا ہے، نام بتا رہا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یار وہی ہے جو مرا تھا نا، جس کو قتل کیا گیا تھا، مرڈر ہوا تھا، وہی آ گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جنات ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی روح واپس نہیں آتی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اگلے جنم میں مل لیں گے۔ بعض لوگ لین دین میں کرتے ہیں، 2 4 10 روپیہ 100 روپیہ رہ گیا، کہتے ہیں اگلے جنم میں لے لینا۔ اور ہماری اور تمہاری دوستی یار لگتا ہے کئی جنموں سے چلی آ رہی ہے۔ اپنی دوستی کے بارے میں کہتے ہیں تو ایسا کہنا پیارے اسلام بھائیو منع ہے، اور عقیدہ رکھنا اس پر یہ کفر ہے۔ تو کسی جان کو مہلت نہیں ملے گی۔ تو ہمارا دین، ہمارا اسلام بدلہ کبھی تصور دیتا ہے، نیکی کریں گے تو جنت، برائی کریں گے تو جہنم۔ اور پھر 9ویں نمبر پہ ہے تین چیزوں کا مجموعہ۔ دل سے اعتقاد ہو کہ ہمارا رب ایک ہے، نبی کو ماننے والا ہو، زبان سے اقرار کرنے والا ہو، اور اعضائے جوارح یعنی بدن کے اعضاء سے اعمال کرنے والا ہو۔ ہمارا دین اسلام ان تینوں کا درس دیتا ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے، انبیاء کرام کی نبوت کو ماننا ہے، جنت، دوزخ، قیامت، ان کو حق ماننا ہے، اور پھر زبان سے اقرار کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اور اعمال سے، ان اعضاء سے، اپنے پارٹس آف باڈی سے عمل کرنے والا ہو، یعنی روزہ رکھنے والا ہو تو روزہ بھی رکھتے ہیں ہم، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تو یہ اپنے جسم کے اعضاء سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا دین کا تصور۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم مذہب کے بارے میں سنیں گے کہ مذہب کے کیا معنی ہیں اور مذہب کو ماننے والا کس طرح ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کی دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ 3 دن کے لیے ہماری اس مسجد میں، احمد رضا مسجد میں آیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد درس و بیان کا سلسلہ رہے گا، سنتیں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ رہے گا، پھر باہر نیکی کی دعوت دینے بھی جائیں گے۔ تو جب بھی آپ کو وقت ملے مدنی قافلے والوں کے ساتھ وقت گزاریے گا، انشاءاللہ علم دین سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اور جس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ اب انشاءاللہ ہر جمعہ ایک وظیفہ بیان ہوگا، تو پچھلے جمعہ ہم نے یہ وظیفہ سنا تھا کہ جو 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر اپنے پیسوں میں، رقم میں، کسی چیز میں پھونک مار دے گا تو وہ چیز چوری نہیں ہوگی۔ آج کا وظیفہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں چوری نہ ہو، کیونکہ آج کل چوریاں کچھ ہونے لگی ہیں، تو ہمارے گھر میں چوری نہ ہو۔ تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ سوتے وقت جو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی، بلکہ پڑھنے کی برکت سے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں میں بھی چوری نہیں ہوگی۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا گھر بھی چوری سے محفوظ رہے گا، اور آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر بھی چوری سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلام بھائی سنت ادا نہ کی ہوں سنتیں پڑھیں۔